سب سے پہلے تو سیاستدان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں. سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ کیا پریشانی کا باعث ہونا چاہیے وفاق کے لیے؟ شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، اس کو اختیار ہے کہ اس نے استعفیٰ دی ہے اس کی پارٹی کی فیصلے کے مطابق یا اس کی اپنی ذاتی فیصلے کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوری سیاست نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں جمہوری سیاست کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری جمہوری قوتوں سے مل کر اپنی قومی حاکمیت، اپنے سائل اور مسائل اور اپنے دوسرے مشکلات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً سردار صاحب نے جو استعفیٰ دی ہے وہ ضرور وفاق کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے میرے خیال میں. تو چند ہفتے پہلے آپ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. کیا وفاق کو بلوچستان کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے، ادراک ہے ان کو کہ کیا حقیقت ہے بلوچستان کی؟ دیکھیں، جہاں تک بلوچستان کے مسئلے کا ان کو ادراک ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ حل کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ مختلف ہے. ایک جانب جو ہے نا، دیکھیں نا، آپ بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو معاشی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سیاسی پس منظر میں تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حاکمیت کا ہے. عوام اپنی مرضی کے خواہشات پہ ووٹ نہیں دے سکتا ہے، ووٹ دے گا کسی اور کو، کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بلوچستان میں ہے. پھر یہ انسرجنسی ہے جس کو جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں جو مسئلے ہیں، چاہے وہ روزگار کے ہوں، چاہے وہ کمیونیکیشنز کے ہوں یا انرجی کے ہوں، وہ سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ایسی ہے جس میں مسنگ پرسنز کے ایشو سے لے کے جو سیاسی ایشوز آپ نے بتائے، حق حاکمیت کا جو ایشو ہے، اس کے بعد معاشی ایشوز ہیں، ان سب کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے؟ دیکھیں، اگر وہ چاہیں، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ چاہیں، تو یہ مسئلے ان کے ہاتھ پہ ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ وہ حل کر سکتے ہیں، یا الیکشنوں میں دھاندلی کو روک سکتے ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پروفیشنل اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. بلوچستان میں اس وقت بہت مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، ہر چیز بکا ہوا مال ہے. ان کو وہ روک سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو ایشوز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، چاہے الیکشن ہو یا لاپتہ افراد یا انسرجنسی، جو انسرجنٹ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات. ڈاکٹر صاحب، جبری گمشدگیوں کا ایشو پرانا ایشو ہے، آپ کی حکومت بھی تھی بلوچستان میں، آپ کو کیا چیلنجز رہے اس کو حل کرنے میں؟ میں بھی اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں رہا کیونکہ سیاسی حکومتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ پیورلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. جب تک وہ نہ چاہیں حل نہیں ہوگا. تو آپ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی مذاکرات جو تھے ان میں بھی شریک ہوئے اور اس حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بھی رہے. کیا کوئی امکانات ہیں کہ بلوچستان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اور صوبے کی وفاق سے ناراضگی ختم ہو سکتی ہے؟ کس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے؟ میں فرینکلی کہتا ہوں اس ٹائم بہت امکانات تھے، 60-70% امکانات تھے کہ بہت سے لوگوں کو ہم راضی کر سکے. لیکن اب مجھے امکانات کم رکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی کا جو لیڈرشپ ہے اور اس ٹائم کا لیڈرشپ میں بہت فرق ہے. ابھی سارے نوجوان آ گئے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اب مذاکرات کریں گے. مرکز بھی کہتا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں یہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. اس ٹائم کے حالات مختلف تھے. اس ٹائم مذاکرات جب میں نے کیے تو اس میں 60-70% چانسز تھے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو. تو رابطے بحال کیسے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر مالک؟ کوئی سولوشن نظر آتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ سے ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. سب سے پہلے ان کو ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے
کہ وہ جا کے جو ہے نا مذاکرات کے لیے حالات مناسب ہوں، سر دست جو ہے نا لاپتہ افراد کو وہ ایڈریس کرے، ان کو لائے، تانوں میں جیلوں میں رکھے اور مزید لوگوں کو لاپتہ نہ کرے، احتجاج کی حق دے دیں، پرامن احتجاج آئینی حق ہے اس کو حق دے دیں، اور لوگوں کو تنگ نہ کریں، جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو جابز دے دیں، اور جو سینس آف ڈپرویشنز ہے اس کو ایڈریس کریں، ہمارے بارڈرز ہیں بارڈروں کو کھلا رہنے دیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا آنا جانے میں ان کو تجارت میں تکلیف نہ ہو. یہ جی مختلف جو ہے نا کثیر الجہتی اسٹریٹجی ہوگی تب ماحول جا کے آگے بہت آگے بہتر ہوگی. فی الحال تو امکانات نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، بہت شکریہ آپ کا.